سمجھنے کی وجہ سے یہ کام مسجد میں پڑھانے والے امام صاحب کے اوپر جو ہم ڈال دیتے ہیں، یہ بوجھ امام صاحب کے سر پر پڑ جاتا ہے۔ حالانکہ یہ کام ذمہ داران اور مسجد کے اطراف میں جو نوجوان ہیں، جو فکر مند طبقہ، وہ کرنا ہے یہ کام۔ وہ کیا کام ہے؟ پہلا کام، جتنے بچے ہمارے مسجد کے مکتب میں پڑھنے آ رہے ہیں، کوشش کرے کہ یہ بچے روزانہ پابندی کے ساتھ مکتب میں پڑھنے کے لیے آئے۔ ایسی پابندی کے ساتھ پڑھنے کے لیے آئے، اسے مثال دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ جیسے تمہارے بچے دنیا کی تعلیم اسکول میں پابندی کے ساتھ پڑھنے جاتے ہیں، اس طرح پابندی کے ساتھ ہمارے بچے جو مکتب کی تعلیم میں بھی روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھنے کے لیے آئے۔ استاد کے پاس آ کر حاضری اٹھا کر دیکھو، روزانہ استاد حاضری اٹینڈنس ڈالتا ہے۔ مہینہ ہو گیا، حضرت یہ مہینے میں کتنے بچے آئے ہیں؟ تو اٹھا کر دیکھو، 25 دن پڑھے چلی، بچہ 5 دن آیا تو 20 دن نہیں آتا، 10 دن آیا تو 15 دن نہیں آیا، 2 دن آیا تو 20 پر 2 دن بچہ نہیں آتا۔ کیا بچہ 2 دن نہیں آتا، مثال کے طور پر بچے کو بلا کر پوچھ رہے، بیٹا کیوں مکتب کو نہیں آیا؟ حضرت پیٹ میں درد تھا حضرت پھپھو آگے تھے حضرت۔ اب اسے دوسرا سوال ہمیں یہ کرتے ہیں، اچھا بیٹا پیٹ میں درد تھا، پھپھو آگے، پھپھا آگے، رشتہ دار آگے، ٹھیک ہے بیٹا آیا نہیں مکتب کو۔ بیٹا جیسا مکتب کو آیا نہیں نا، ویسا اسکول کو بھی گیا نہیں کیا بیٹا؟ نہیں حضرت اسکول کو گیا تھا حضرت میں 8 گھنٹے 10 گھنٹے بخار کی حالت میں، پیٹ کے درد کی حالت میں، قریب کے دور کے رشتہ دار آئے ہیں، فنکشن شادی کا موقع ہے، کسی کے انتقال کا موقع ہے، بچہ پابندی کے ساتھ اسکول کو جا رہا ہے، لیکن مکتب کو بچہ نہیں آتا پابندی کے ساتھ۔ نہ بچے کو پابندی سے آنے کی اسے فکر، چھوٹا بچہ اسے کیا فکر ہوگی؟ نہ ماں باپ کو بھیجنے کی فکر ہوتی ہے، نہ مسجد کے ذمہ داران اس کی فکر کرتے ہیں، نہ بستی کے فعال متحرک جو مجمع ہے، جو نوجوان ہے، نہ اس کی فکر، اور پوری فکر اٹھا کر جو امام صاحب کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، کوئی بچہ جو ہے پابندی کے ساتھ نہیں آ رہا، اب وہ نہیں آ رہا بول کر امام صاحب ان کے ماں باپ کا نمبر اٹھا کر ان کے باپ سے فون کرے کہ بھائی تمہارا بچہ پابندی کے ساتھ نہیں آ رہا، فلاں دن نہیں آیا، بھیجو۔ حضرت بھیج تو لے، حضرت کیئرلیس ہو جاتا۔ وہ اگر مسجد کے متولی صاحب یا پٹیل صاحب یا نوجوان طبقہ کوئی حضرت سے آ کر پوچھے، حضرت بچے کرنٹ سے آ رہے، اب حضرت بولے دیکھو 10 دن بچہ نہیں آیا، یہ وارم میں پیر کو نہیں آیا، منگل کو بچہ نہیں آیا، اب وہ ذمہ داران پٹیل متولی یا نوجوان احباب حضرت وہ بچوں کے ماں باپ کا نمبر دیو، نمبر دے کر انہوں السلام علیکم، کون بول رہے ہیں؟ اب ماں باپ پوچھیں گے، بولے مسجد کا متولی صاحب بول رہا ہوں، مسجد کا پٹیل صاحب، کیا بات ہے؟ بھائی تمہارا بچہ کوئی اتنے دن مکتب کو آیا نہیں کہتے، یہ وارم 2 دن آیا نہیں کہتے، ایسا کرنا نہیں بھائی، پابندی کے ساتھ بچے کو بھیجنا، ایسا کرے تو کیسا تمہیں؟ اب بولو اس کے بعد وہ بچہ ناغا کرتا، اس کے ماں باپ بھیجے نہیں سکا رہتی۔ تو پہلا کام، جو بچے تمہارے مکتب میں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، کوشش کرو کہ پابندی کے ساتھ تمہارے بچے مکتب کو روزانہ پڑھنے کے لیے آئیں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ماشاءاللہ کتنے بچے پڑھ رہے ہیں حضرت آپ کے یہاں؟ کہاں ہے حضرت؟ ایک گھر کتنے؟ 220 گھر ہیں، 120 بچے ماشاءاللہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ بچوں کو دیکھ کر طبیعت کتنے بچے پڑھ رہے ہیں، اور بہت دیر سے پروگرام چل رہا ہے تو بچوں کا پڑھنا ہی ختم نہیں ہو رہا ہے، اتنے بچے ماشاءاللہ، یہ پورا محنت، یہ پورا رنگ ماشاءاللہ۔ میں نے ہر مہینہ 1 سے 2 مرتبہ ہر مکتب کو جاتا ہوں، جائزہ لیتا ہوں، ماشاءاللہ پیچھے تعریف کرنا ہے، آپ کی سراگیمان مٹے کی مسجد کا مکتب بہت اچھی طرح سے میں جانتا ہوں، مکتب دیکھنے کے لیے آتا تو 10 بچے 12 بچے 15 بچے، وہ بھی کوئی بچہ چڈی پہننے کو آ جاتا، کوئی بچہ موز دھوئے نہیں رہتا، آکو بیٹھ جاتا، وہ مکتب کی حالت دیکھ کر جو ہے استاد کو کیسا بولنا ان کو فکر کرتے ہیں، ذمہ داران کو آکو بولنا کو جانا۔ اللہ اکبر، 15 بچے 20 بچوں سے ہوتے ہوئے 120 بچے ماشاءاللہ، کتنی بڑی بات، کتنا کام ہوا ہے بزرگوں، کتنا بڑا کام ہوا ہے۔ اور وہ بھی ماشاءاللہ حضرت جو ہے اس کے کچھ ویڈیو وغیرہ بنا کر ویسے میں بھی آ کر مکتب میں دیکھا، اتنا طبیعت خوش ہوتی ہے کہ سارے بچے محمدی یونیفارم، سب بچوں کے سر پر وہی ٹوپی ہے، وہی جھبا ہے، وہی کرتا ہے، اور عورتوں کا ایک ہی یونیفارم، کتنا منظم، کتنا سلیقہ مند، کتنا عمدہ سے عمدہ مکتب، کتنی محنت بھی پڑھانے والے استاد کی ماشاءاللہ، کتنا رنگ لائی ان کے پڑھانے کی محنت کے اعتبار سے، اور ان کو ساتھ دینے میں ذمہ داروں کا کتنا تعاون نہیں ہے، اور بستی کے کتنے ایسے چھپے لوگ ہیں کہ اس مکتب کو سنوارنے کے لیے، اس مکتب کو نکھارنے کے لیے، اور اس مکتب کو جاندار بنانے کے لیے کتنا چھپے طور پر یہاں کا کچھ طبقہ ایسا ہے کہ امام صاحب کا ساتھ دیے ہیں۔ لیکن بزرگوں 120 بچے آ رہے ہیں، خدا کا شکر ادا کرنا ہے، بہت خوشی کی بات ہے، لیکن آگے یہ بھی سوچنا ہے اور کتنے بچے ایسے ہیں تمہارے بستی میں جو مکتب سے کٹے ہوئے ہیں، جو مکتب کو بھی پڑھنے نہیں آ رہے ہیں، ان کی کون
فکر کرنا ہے؟ ان کے قرآن کی کیا حالت ہوگی؟ ان کے بچپنے کے دن کون سکھائے گا؟ ہمارے مولانا شاہد صاحب ہسکوٹے والے ایک بہترین مثال دیتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس 100 بکریاں ہیں، وہ چراتا ہوا جب شام ہوا تو اپنے ریوڑ میں چھوڑنے کے لیے آیا، اپنے بکریوں کو گنا تو ایک بکری کم تھی، 90 پر 9 بکریاں، ایک بکری کم ہے۔ بزرگ آپ ہی بتاؤ، وہ 90 پر 9 بکریاں ہی نہ وہ میرے پاس بالکل آرام سے جا کر سو جاتا کہ وہ ایک بکری گم گئی ہے نا، وہ گمی ہوئی بکری کی فکر کرتا انہیں، وہ میری ایک بکری نہیں دکھ رہی، کہاں چلے گی وہ بکری؟ جاتا جنگل میں، کبھی ادھر تلاش کرتا کبھی ادھر تلاش کرتا، ایک بکری دکھ رہی نہیں نا۔ اور ہمارے بستی میں کتنے ایسے بچے ہیں جو مسجد کے مکتب سے کٹے ہوئے ہیں، جن کے قرآن کی کوئی فکر نہیں ہے، جن کے بچپنے کے دین کا کوئی جو ہے اس کا فکر نہیں ہے۔ تو بزرگوں کوشش کر کے سروے کرنا چاہیے، یہ کام ذمہ داروں کا ہے۔ نوجوان جو ابھی تھے مولانا کلیم اللہ صاحب بولے نہیں، ماشاءاللہ نوجوانوں کا ایک کمیٹی بنا ہے، ماشاءاللہ اس کے کچھ ذمہ داران بھی ہیں، وہاں سے کیا بولتے ہیں انجینئرنگ کالج سے حضرت کا استقبال کرتے ہوئے آئے۔ کل مجھے یہ بتایا گیا کہ انجینئرنگ کالج سے آ رہے ہیں، تو میں شاید ایک دو جنوں کو بولا کہ مناسب نہیں اتنی دور سے، اس لیے میں جانتا ہوں کہ ہمارے اکابرین کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ نعرے مارتے ہوئے آنا اور پھر پھول جس طرح نچھاور کیے، یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ بھی نہیں ہے۔ تو وہ اتنا جو ہے شریعت کے بھی بالکل خلاف مناسب بھی نہیں ہے۔ تو ماشاءاللہ حضرت کو بھی اتنی طبیعت میں بیزارگی ہوئی کہ ایک لمبا بیان جو ہے ہمارے وقت جو ہے ہم حضرت کے باتوں کو سننا چاہتے تھے، بڑی قیمتی جو کام کر رہے ہیں وہ کام کے اعتبار سے قیمتی باتیں حضرت بتا کے گئے ہیں، اور بھی بتاتے تو اچھا ہوتا، لیکن ہمارا تھوڑا سا یہ حرکت کی وجہ سے 15-20 منٹ حضرت کا بیان جو اسی پر چلا گیا۔ تو یہ نوجوان ماشاءاللہ جو کمیٹی بنی ہوئی، یہ کوشش کرو کہ یہ سب مل کر یہ کام کریں گے۔ ہمیں کیا کام؟ 100% بچوں کو مسجد کے مکتب سے جوڑ ڈالیں گے۔ اللہ قبول فرمائے۔ پہلی مرتبہ کل میں آیا تھا پنڈال دیکھنے کے لیے، تو یہاں کے کچھ ذمہ داران بتائے ماشاءاللہ حضرت پہلی مرتبہ اتنا اچھا سے اچھا پروگرام ہم کر رہے ہیں، کوشش کرو ہر سال اس طرح پروگرام کریں گے، اور اس پروگرام کے کرنے سے پہلے آئندہ پروگرام سے پہلے کوئی تمہارا ذمہ دار یہاں کر کھڑے ہو کر بولے گا کہ پچھلے مشورے میں بات آئی تھی کہ 100% بچوں کو مکتب سے جوڑنا، الحمدللہ حضرت ہمارے راگیمان مٹے میں ایسی محنت ہوئی، ایک بچہ بھی مسجد کے مکتب سے کٹا ہوا نہیں، 100 بچے مسجد کے مکتب سے جڑے ہوئے ہیں۔ سنائیں گے بیکار گزاری؟ آئندہ اگر آپ کا اجتماع ہوگا، جلسہ ہوگا تو سنائیں گے نا؟ بچے پابندی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، 100% مسجد کے مکتب کے ساتھ جڑے ہوئے۔ اور آخری بات بزرگوں، ہمارے مکاتب کو جو ہے اسکول میں جو منظم سسٹمیٹک نظام، عمدہ نظام ہے، اس سے کئی درجے بڑا چڑھا کر ہمارے مکتب میں لانا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ اسکول میں یونیفارم ہے، مکتب کا بھی یونیفارم ہو، اسکول کے لیے کتابیں ہیں تو ہماری بھی اسلامی کتابیں ہوں، وہ کتابوں کو رکھنے کے لیے بیگ اسکول میں بیگ کا انتظام ہوتا ہے، بچہ بیگ میں کتابیں رکھ کر اسکول کو جاتا ہے، ہماری بھی اسلامی کتابیں بیگ میں رکھ کر جو ہے بچہ آئے۔ جیسے اسکول میں پابندی ہے، اس طرح سلیقہ مند جو ہے اچھے سے اچھا عمدہ سے عمدہ ہمارا مکتب ہوگا، کریں گے نا انشاءاللہ۔ آخر میں جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں کے ذمہ داران اور یہاں کے امام صاحب اور ہمارے حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب کی زیادہ تر یہاں توجہات ہیں، یہاں کے نوجوان ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہاں کے نوجوان اور یہاں کے ذمہ داران بہت یہ ذمہ داران ان سب کی جو توجہات ہیں، بہت سارے لوگوں نے جان کو لگایا ہے، مال کو لگایا ہے، وقت کو دیا ہے، ماشاءاللہ اتنا بڑا بہترین انداز سے آپ نے جلسے کو قائم کیا ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے راگیمان مٹیا زون اور شہر اور دوسرے جگہ سے بھی بہت سارے علماء اکرام بھی تشریف لائے ہیں، اللہ ان علماء اکرام کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو مکتب اتنا بہترین ہوا ہے، اس کے پیچھے ہمارے ماہد پلمنیر میں ماشاءاللہ وہاں کے جو اساتذہ ہیں، وہاں کے جو بڑے حضرت ہیں، ان کے نگرانی میں کچھ مکاتب چلتے ہیں، ماشاءاللہ ان کی ایسی ٹریننگ اور ان کی ایسی نگرانی اور ان کا ایسا منظم نظام ہوتا ہے ماشاءاللہ، جہاں بھی پلمنیر ماہد کے ساتھ منسلک جو مکاتب ہوتے ہیں، میں نے وہاں جا کر ان کی تعلیم کو وہاں جا کر میں دیکھا، ماشاءاللہ بڑی عمدہ ان کی جو ہے نگرانی اور ان کی تربیت اور ان کا مکاتب کو چلانے کے اعتبار سے ایسا نظم اور نسق ہے ماشاءاللہ کہ میں جتنا بھی میں ان کا ماہد کے جو اساتذہ ہیں جو تشریف لائے ہیں ان کا شکریہ ادا کرے تو کم ہے، ماشاءاللہ وہاں سے آ کر ہمارے کپن تعلقے میں فکر کرتے ہیں۔
تو ان لوگوں کی فکر کی وجہ سے ماہد کے اساتذہ اور وہاں کے جو ہے نگرانی بار بار یہاں راگیمان مٹی کے مکتب پر ہوتی ہے، تو ان کے بھی تربیت ہے، ان کے بھی سال بھر کا تعاون نگرانی ہے، جس کی وجہ سے یہاں کا مکتب عمدہ